اچھا 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 بیٹھے تشریف مگر چھٹی والے دن حاضری کم ہو گئی ہے. لوگ باہر نکل گئے ہوں گے شاید. ہاں آپ کا کیرابان نہیں استعمال ہو رہا آج کل؟ کیرابان چھوٹا ہو گیا جی ہے؟ پورے نہیں آتے؟ اب اسٹیٹک بڑا بہتر رہتا ہے. بڑا لینا پڑے گا کیرابان. ہاں جی وہ پھر کھینچنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے, اس کے لیے بڑی گاڑی چاہیے پھر. آج صبح ہی ہم باتیں کر رہے تھے آپ کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے جی کہ آپ نے کیا بلا پالی ہوئی ہے. ایک کیرابان کو جی گھسیٹنا پیچھے اور سائڈ تک پہنچنا یہ سال میں 1-2 دفعہ ہی ہوتا ہوگا. لیکن اس میں حضور یہ ہے اور اس کہ پہ جو بے شمار خرچ پڑتا ہے, ہر وقت گھر میں ہاتھی پلا ہوا, گیٹ بڑے کیے ہوئے. میں عرض کروں کہ وہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا آدمی, کہ کوئی بکنگ نہیں کرانی پڑتی, کہیں جانا ہو وہیں پہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بھاگنا نہیں پڑتا. کوئی ہوٹلوں میں اگر بک کرائیں تو کہتے ہیں اتنے بجے خالی کر دیں. آپ کا جو بیان ہے اتنے بجے خالی کر دیں, ہمیں تو کبھی کسی نے نہیں کہا. ہم تو جا کے بک کراتے ہیں کیراوانز پورا قافلے کے لیے بھی, جی ضرور, اور ہفتے کے لیے کرا رہے ہیں, 10 دن کے لیے کرا رہے ہیں, مرضی ہے. کوئی آ کے نہیں کہتا ہے خالی کر دو. ٹائم ہوتا ہے نا جی, اگر سرٹن ڈیز اگر اس دن کے لیے اگر آپ نے ایک ہفتے اس کے بدلے جو مصیبت ہے اس پہ وہ شعر یاد آ گیا ہے, درد سر کی دوا والا. سنا ہوا آپ نے؟ پتہ نہیں پورا مصرع یاد نہیں, مگر وہ اس قسم کا تھا کہ آپ نے بھیجی دوائے درد سر, دوائے درد سر سو شکریہ, اس کا گھسنا اور گھسانا درد سر یہ بھی تو ہے. یہ ٹھیک ہے, حکیموں کے نسخے ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا خیر, اب چلتے ہیں. اس کا بہرحال کوئی علاج نہیں ہے کیرابان کا, اس درد سر کا. رس ٹاکس شروع تھی جی ضرور. ٹھیک ہے جی. کس موسم سے اس کا تعلق ہے زیادہ رس ٹاکس کا؟ مرطوب اور مرطوب اور خشک. جواب نہیں آپ کا. مرطوب اور سرد. مگر گرمیوں میں بھی, برسات میں تکلیف بڑھتی ہے. اس کو صرف سرد موسم ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. اور کاسٹیکم کا کس سے تعلق ہوتا ہے؟ کاسٹیکم میں گرمی سے تکلیف کو آرام ملتا ہے, اور گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے اور سردی سے آرام ملتا ہے. اس کا کس موسم سے خاص تعلق ہے؟ کاسٹیکم بالعموم ایکونائٹ کی طرح خشک سردی کی دوا سمجھی جاتی ہے. خشک سردی میں بھی تکلیف ضرور ہوتی ہے اس سے اچانک, لیکن اصل اس کا تعلق خشکی سے ہے. کاسٹیکم گرم خشک موسم میں بھی تکلیف دیتا ہے, اور سرد خشک میں بھی. یہ جو رس ٹاکس ہے یہ سرد تار نرم, یعنی جو نمی زیادہ ہو جس میں, اس میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور گرم نمدار موسم میں بھی رس ٹاکس کی تکلیفیں بڑھتی ہیں, برسات میں اس کی تکلیفیں عام ہو جاتی ہیں. اور حرکت سے کیا اثر ہے, اس کا تعلق ہے اس کا؟ آرام آتا ہے. حرکت سے آرام ہے, لیکن آپ نے کہا تھا کہ کچھ قدم چل کے پھر تکلیف ہے. حرکت سے تھوڑا سا آرام ملتا ہے, زیادہ نہیں. ہاں, کیونکہ حرکت سے جو آرام ملتا ہے وہ صرف کسی کروٹ پہ پڑے رہنے سے درد کا وہاں جو اجتماع ہے اس کو ریلیف دیتا ہے. یہ غلط خیال ہے کہ حرکت مستقل فائدہ دیتی ہے رس ٹاکس کو. وہ جو ڈپازٹس کسی جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں کھڑے ہونے کی وجہ سے, جیسے نالی میں پانی کھڑا ہو تو کچھ اس میں جمع ہو جاتا ہے, اس طرح کی درد تھوڑی سی حرکت سے وہ ٹھیک ہو جائے گی, لیکن جو مستقل اس کی درد ہے وہ جاری رہے گی. وہ سارے بدن میں ایک دکھاؤ, بخار کا احساس اور ہڈیوں میں تکلیف, دردیں,
وہ زیادہ حرکت سے کم نہیں ہوں گی، بلکہ جب لمبا عرصہ چلیں گے تو تھکاوٹ سے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر. اس لیے رسٹ ٹاکس کی یہ تفصیل ہے جو پہچاننی چاہیے. زیادہ پہچانا جاتا ہے مریض جب بستر پہ پڑا ہو، کچھ دیر کے بعد ایک کروٹ پہ لیٹے گا، کچھ دیر کے بعد دوسری، پھر واپس کبھی ٹانگیں سمیٹے گا، کبھی سیدھی کرے گا، بیٹھے ہوئے بھی وہ ٹانگوں کو آگے پیچھے کرتا ہے. یہ علامت ہے خاص رسٹ ٹاکس کی. اور ریلیف جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے وقتی طور پر. یہ جو حرکت ہے مریض کی، اس کے متعلق اور بھی آپ کو بتائی ہوئی ہیں باتیں یاد ہیں؟ کون کون سے مریض ہیں جو بے چینی دکھاتے ہیں، حرکت کرتے ہیں؟ آرسنک کیا بتائیے کیا ہے خاص؟ وہ بدلتا ہی رہتا ہے، اس کو چین نہیں آتا. آرسنک کی جو بے چینی ہے وہ بدنی نہیں بلکہ روحی ہے، روح سے تعلق رکھنے والی، اور دماغ سے. اس کے اندر ایک بے قراری لگی ہوئی ہے، اور وہ بے چینی جو ہے وہ اس کو جسمانی حرکت پہ بھی بعض دفعہ مجبور کرتی ہے. لیکن اگر جسم حرکت نہ بھی کر سکے تو سر حرکت کرتا ہے، پھر اس سے ادھر ادھر پٹکتا ہے. تو وہ جو ہے نا بےتابی سے ہر ایک تارے بستر خارے بستر ہے، وہ مضمون ہے آرسنک کا. جس کو شاعر بے چینی کہتے ہیں وہ بدنی نہیں بلکہ دل کی بے قراری کو کہتے ہیں. تو آرسنک میں وہ بات پائی جاتی ہے. اور کوئی چیز جس کو حرکت سے خیال ملتا ہے؟ ایک منٹ خاص کوئی ایسی چیز نہیں. اور آرنیکا کا مریض کروٹیں بدلتا ہے اس لیے کہ جس جگہ وہ دباؤ پڑتا ہے جسم کا، اس کا بوجھ، وہ جگہ اس کو دکھتی ہی معلوم ہوتی ہے. لیکن جب وہ کروٹ بدلتا ہے تو آرام نہیں آتا. اور رسٹ ٹاکس کے مریض کو تو کروٹ بدلنے سے کچھ دیر کے لیے سکون ملتا ہے، چاہے چند منٹ کا ہی ہو. آرنیکا کا بدن ہر وقت دکھتا ہے، آرنیکا کے مریض کا. اور جس کروٹ لیٹا ہو وہ سخت محسوس ہوتی ہے جگہ. نرم بستر پہ بھی ہو تو لگتا ہے سخت جگہ پہ لیٹا ہوا ہے. وہ اس کو بدل کر دوسری طرف مڑے گا تو پھر وہاں بھی سختی، اور چین نہیں آتا، اس کو کوئی ریلیف نہیں ملتا. سمجھ گئے؟ اور رسٹ ٹاکس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں. رسٹ ٹاکس کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں غالباً کہ ملیریا کے لیے بہت اچھی دوا ہے. اگر برائنیا کے ساتھ اس کو آلٹرنیٹ کیا جائے تو چوٹی کی دوا ہے. سب سے پہلے جو میرا ملیریا ٹھیک ہوا ہے تو آرنیکا اور برائنیا باری باری کھانے سے ہوا تھا. اس کے بعد پھر سال ہا سال تک کوئی تکلیف نہیں ہوئی، حالانکہ ہر سال 2 یا 3 حملے ہوا کرتے تھے. پھر جب تکلیف کے آثار ظاہر ہوئے، جب ہمیشہ فائدہ دیا. افریقہ میں اپنے مبلغین وغیرہ پر، دوسروں پر میں استعمال کر چکا ہوں، اور ربوہ میں کثرت سے ملیریا کے مریضوں پہ استعمال کیے. بہت ہی مؤثر دوا ہے برائنیا رسٹ ٹاکس باری باری. لیکن پہلے اگر آپ آرنیکا اونچی طاقت میں دیں تو وہ پریونٹیو ثابت ہوتا ہے ملیریا میں. بہت ہی مؤثر ہے دفاعی دوا جو حفظ ما تقدم کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. آرنیکا 1000 10,000 لاکھ تک بھی دے سکتے ہیں آپ. اور جو ہمارے مبلغین وغیرہ افریقہ جاتے ہیں ان کو پہلے ہی اس کے چند خوراکیں کچھ وقفے سے مل جانی چاہیے تاکہ ملیریا کے خلاف دفاع ہو جائے. پھر اگر مرض شروع ہو تو برائنیا رسٹ ٹاکس 200 ایک دن میں ہی آلٹرنیٹ کریں، بار بار 4 دفعہ ایک دن میں دونوں کو باری باری دیا جائے. یعنی 2 خوراکیں، ایک کی 2 دوسرے کی، مگر ایک دوسرے کے بعد. تو کوئی حرج نہیں ہے. 200 سے بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ بہت جلدی ریپیٹ ہو رہی ہے، مگر یہ اس پہ بالکل مناسب ہے. اور پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ معدے میں جو بھاری پن اور متلی کا سا احساس ہے، عمومی جسم بھاری، اس پہ ریلیف ملتا ہے اور بھوک لگتی ہے اور نیند اچھی آتی ہے. یہ 2 باتیں جب علامتیں ہوں ظاہر ہوں، معدہ ہلکا ہو، بھوک سی لگے،
تو اس کا مطلب ہے کہ اب ریلیف ہو گیا ہے. اگر پھر بھی ملیریا ہو جائے تو اس وقت چڑھتے بخار میں کچھ نہیں دینا. اترتے بخار کے وقت یا بخار اتر جانے کے بعد آرسنک 1000 میں ایک خوراک ملیریا میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ یہ چاروں دوائیں وہ ہیں جن کا حرکت سے تعلق ہے. اندرونی بے چینی کی حرکت ہو یا جسم کی ہو، جسم کی دردیں جو کروٹ بدلنے پہ مجبور کریں، یہ چاروں وہ دوائیں ہیں اتفاقاً یا اتفاقاً نہیں بلکہ کوئی گہری بات ان کا ملیریا سے جوڑ ہے کوئی ان کا، جس میں یہی چیز حرکت اور اس کا اثر ضرور اثر انداز ہوتے ہیں. بس آرسنک اس وقت دے دیں، امکان ہے کہ پھر اگلا بخار نہ ہو، اور اگر ہو تو بہت معمولی، اور پھر ایک خوراک اترتے بخار میں دے کر تو ملیریا کو ختم کیا جا سکتا ہے اٹیک کو. اگر ملیریا صبح چڑھتا ہو 9 بجے کے قریب اور اس کی سردی پہلے سے شروع ہو چکی ہوتی، 9 بجے خاص بخار چڑھنے کا احساس نمایاں ہو جاتا ہے، اس میں نیٹرمیور بہت افیکٹو، بہت ہی اہم دوا ہے. بعض ڈاکٹرز پرانے زمانے میں نمک لے کر توے پہ بھون کے اس کا آکسائڈ بنا لیا کرتے تھے اور صبح نہار منہ خالی پیٹ اس کو پلا دیتے تھے پانی سے، اور ایسے ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ اچھا افیکٹو رہا ہے. لیکن 200 میں یا 30 میں اگر ملیریا بخار چڑھنے سے پہلے دیا جائے، یعنی اگر علامتیں نکلی نہ ہوں، یا اترتے وقت دیا جائے تو بہت مفید ہے. چڑھتے وقت نہیں دینا چاہیے. اکثر ملیریا میں بخار چڑھتے وقت دوا نہیں دینی چاہیے، مگر نیٹرمیور خصوصیت سے کیونکہ بہت سخت رد عمل پیدا کرتا ہے. سمجھے؟ یہ صرف ملیریا سے خاص ہے بخار یا ویسے بخاروں میں بھی اس طرح؟ ویسے بخاروں میں بے شک استعمال کریں، مگر یہ جو علامتیں میں بتا رہا ہوں کہ ملیریا چڑھتے پر نہیں دینا، اس کا ملیریا سے تعلق ہے. یہ رد عمل ملیریا کا نمایاں حصہ ہے، ایک امتیازی کردار ہے کہ اگر اسے چڑھتے بخار میں دے دیں تو سخت رد عمل ہوتا ہے. عام بخاروں میں فیرم فاسٹ چڑھتے بخار میں بے شک آپ دیں، بار بار دیں، بہت مفید ہے. سلیشیا، فیرم فاسٹ، گلے کے بخار، سیپٹک بخاروں میں کوئی نقصان نہیں، لیکن ملیریا میں اگر آپ دیں گے تو نقصان ہوگا. جی میں نے دے دی تھی غلطی سے کالی میور دینی تھی تو بخار میں نیٹرمیور دے دی، اس کا تو بخار 104 105 تک جانا. پھر میں نے اسے کمفر دی تو وہ پھر ڈاؤن ہو گیا. پھر ٹھیک ہے، ڈاؤن ہو گیا، مریض تو نہیں ٹھنڈا ہو گیا؟ نہیں، پھر میں نے اس کو کالی میور بعد میں دے دی. ٹھیک ہے. دیکھیں کافی تجربہ کار ہو گئی ہے ماشاء اللہ. یہ اللہ محلے سے لوگ آنے لگ گئے کہ نہیں؟ آتے جرمنی سے فون آتے رہتے ہیں. اچھا ہمیں ریلیف ہو گیا وشال صاحب. اس طرح باقی سب بھی ہماری خواتین پریکٹس شروع کر دیں تو ہماری ڈاک میں سہولت ہو جائے گی، اور ڈاک بھی یہی سنبھالتی ہیں، اس لیے ان کو بھی سہولت ہوگی. اور اب اگر وہ نہ ہو، اس سے بھی بخار ٹھیک نہ ہو، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر میرا ایک نسخہ ہے پرانا وقف جدید کا، 30 میں کمبینیشن بنایا ہوا ہے، وہ بہت ہی مؤثر ہے. اتنا پرانا نسخہ، ایک ابھی چند دن میں کسی کا خط ملا تھا، پرانی میری بنی ہوئی دوائی کی شیشی پڑی ہوئی تھی اور ملیریا انہوں نے استعمال کی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا. وہ وقف جدید میں ہے درج. وہ نسخہ اگر اور نہ ہو تو ٹکسالی کا علاج اچھا ہے، مگر انہی دواؤں کے اندر میرا خیال ہے کہ ملیریا رہے گا. چائنا دی جاتی ہے جب خاص چائنا کی علامتیں بعض موجود ہوں، وہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں پہلے. سیلولائٹس کے لیے ریسٹاکس اچھی دوا ہے.
خواہ وہ گردن میں ہو خواہ پیلوس میں ہو یا اور کہیں گلینڈز میں. سیلولائٹس سیلز کے اندر انفلمیشن کو کہتے ہیں. اس کی خاص علامتیں کیا ہیں ڈاکٹر صاحب؟ موسٹلی تو یہ جو ہے نا جلد اس کے اوپر ہوتا ہے زیادہ تر, جلد کے سیلز کے اسی کے اوپر. اوپر جی. لیکن سرخی اور درد اور ہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں جی کہ میوکس میمبرین میں بھی سیلولائٹس بڑا ہوتا ہے, صرف جلد پر نہیں ہوتا. وہاں بھی ایسی علامتیں, اور خاص طور پر یوٹرس میں اینڈومیٹرائٹس. جی ضرور, خاص اسی لیے ٹرمینالوجی ہماری جو یوز کرتے ہیں ہم وہ صرف جلد کے لیے یوز کرتے ہیں. میں ویسے بتا رہا ہوں, میں ہومیوپیتھک میں جب سیلولائٹس کہہ رہا ہوں جی ضرور, اسی لیے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے نزدیک کیا ہوتا ہے. جی یہ ضرور, اس کا چاہے جلد سے تعلق ہو چاہے میوکس میمبرین سے تعلق ہو, یہ دونوں طرف کی سطحوں سے تعلق ہے, باہر کی اور اندر کی. اور اینڈومیٹرائٹس میں بھی رسٹاکس کو ٹرائی کرنا چاہیے. اگر یہ فائدہ دے تو بعید نہیں کہ جلد پر ایگزیما نکال دے یا اور کوئی اثرات بتائے. تو جب اندر سے ٹھیک کرتی ہے دوا تو باہر پھینکتی ہے مرض کو کسی شکل میں. تو عام طور پر یورپ میں اور مغرب میں اینڈومیٹرائٹس کی بیماری بہت ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ہو سکتا ہے ان کا طور طریقے جو ہیں ان کی وجہ سے ہو, چال چلن. ویسے یہاں زیادہ ہے جی ضرور, اور باہر کم ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہاں یہ جو بچے روکنے کے لیے جو علاج ہیں متفرق, دوائیں ان کا بھی اثر ہے. جی ضرور, دوائیں بھی پساریز وغیرہ کچھ کیپس کر دیتے ہیں, لگا دیتے ہیں. جی ضرور, اس سے سروکس کا کینسر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اور مجھے تو جب کوئی پوچھتی ہے مشورے کے لیے, میں سے کہتا ہوں کہ ہرگز نہ لگاؤ. کیپ ویپ جو ہے بہت ہی مضر چیز ہے اور ایسی علامتیں پیدا کر دیتی ہے جو اگر کینسر کی نہ بھی ہوں تو کینسر کی طرف لے جاتی ہیں. اور یوٹرس کے منہ کا کینسر ایسا خطرناک ہے کہ اس کا علاج ان کے پاس اب تک معلوم نہیں ہے. کیوں جی, کوئی ہے علاج؟ نہیں ضرور, صرف وہ کارٹرائز وغیرہ کر دیتے ہیں شروع میں پکڑا جائے تو. بہت شروع میں. جی ضرور, شروع میں پکڑا جائے تو ہوتا ہے, لیکن جب ایک دفعہ بڑھ جائے تو جو اندر کا یوٹرس کا کینسر ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے. یہ اس کو یوٹرس ریموو کرنے سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا, پھر وہ اندر پھیل جاتا ہے ہر طرف. تو ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے. مگر اینڈومیٹرائٹس میں جو دوائیں استعمال ہو سکتی ہیں ان میں ایک سلفر اونچی طاقت میں ہے, پائروجن کے ساتھ ملا کر دیں تو یوٹرس کے اندرونی حالات کے اوپر اچھا اثر ہوگا اس کا. کیونکہ یوٹرس کے سیپٹیسیمیا انفیکشنز وغیرہ کے ساتھ ان دونوں دواؤں کا بہت گہرا تعلق ہے. اور اگر اس کو رسٹاکس سے آلٹرنیٹ کر دیں تو میرے خیال میں اس کو اینڈومیٹرائٹس کو سنبھال لینا چاہیے. ابھی کوئی ایسا تجربہ میرے علم میں نہیں ہے کہ میں آپ کو یقین سے کہوں یہ مفید ہوا ہے ثابت, لیکن مشورہ دے رہا ہوں کہ یہاں چونکہ بہت کیسز لوگوں کے علم میں آتے رہتے ہیں, ان کو اس کو آلٹرنیٹ کر کے دیکھنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ مفید ثابت ہوگا. ایریسپلیٹس اسکن انفلمیشن جو جلد کے اوپر ہوتی ہے, یہ رسٹاکس کے لیے اس میں بہت اچھی ہے. تمام وہ ایرپشنز جو جلد کے اوپر بڑے چھالے ہوں, پیپ سے بنے ہوں, خون سے بنے ہوں, سیرم ہو گندا قسم کا, ان سب میں رسٹاکس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. رسٹاکس کا ان بیماریوں سے جن میں بڑے چھالے پیدا ہوتے ہیں بہت گہرا تعلق ہے. سلیشیا ملا کر دے سکتے ہیں یا کام آ سکتی ہے؟ نہیں, سلیشیا رسٹاکس کے ساتھ ملا کر نہیں دینی. رسٹاکس کو الگ استعمال کریں, اس کا فینومینال بالکل الگ ہے. جہاں رسٹاکس مفید ہوگی وہاں جو اندرونی جو رجحان ہے ان چیزوں کا وہ ٹھیک ہوتا ہے. اور سلیشیا صرف سیپٹیسیمیا کو فائٹ کرتی ہے. وہ جو سیپٹک اثرات ظاہر ہو گئے صرف ان سے تعلق ہے. اس اندرونی رجحان سے جو چھالے بنانا اور ابھارنا
اگر آپ سلیشیا دے بھی دیں گے تو کچھ تھوڑا سا حصہ مرض کا اسکریپ ہو جائے گا اور باقی رہے گا اور تکلیف جاری رہے گی، اس کو پھر ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے جہاں معین طور پر ایک بیماری کی پہچان ہو وہاں ایک دوا پہچانی جائے وہاں وہی دینی چاہیے. ملیریا میں تو میں نے آپ کو بتایا، میں نے استعمال کر کے دیکھا ہے، انٹرمیٹنٹ کہتے ہیں اس کو، لیکن کینٹ نے لکھا ہے کہ ریمیٹنٹ فیورز میں بھی اور کنٹینیوس فیورز میں بھی رسٹاکس اچھا اثر دکھاتی ہے. جو کنٹینیوس فیورز ہیں ان میں کون کون سے بخار آپ شمار کریں گے؟ جو انفیکشن وغیرہ کی وجہ سے جو ہیں وہ تو سارے کنٹینیوس ہی ہوتے ہیں، مگر تھوڑی دیر کے لیے ریمیٹنس تو ہوتی ہے ان کے اندر. اگر جی کبھی حالات کے مطابق اگر ہو. ٹائیفائڈ کو تو ریمیٹنٹ کہتے ہیں جی آپ؟ جی ریمیٹنٹ کہتے ہیں. ٹائیفائڈ میں تو ہوگی نا ریمیٹنٹ، ایک ڈیفینیٹ گراف ہے جو نیچے کی طرف آتا ہے پھر اوپر نارمل نیچے، پھر ہو جاتا ہے. مگر بعض ہیں جو مثلا لو لگ جائے وہ ریمیٹنس نہیں ہے، جی نہیں کنٹینیوس ہے. جی حضور. اور کنٹینیوس کون سے ہیں؟ جب تک اس میں نہ دی جائے کوئی دوا نہ دی جائے تو موسٹ آف دی جتنے انفیکشنز ہیں دے آر موسٹلی کنٹینیوس. دے بیکم کنٹینیوس. جی حضور. جی حضور. انفیکشس اور سیپٹک یہ ایک ہی چیز. نہیں، ایک تو انفیکشس ڈیزیز ہے نا، چیچک وغیرہ قسم کی جی چیزیں، حضور. جی. اور ایک ہے اندر کہیں سیپٹک ہو اور گیا ہے کسی کچھ قسم کی بھی انفیکشن ہو گلے میں کہیں جاؤ ہو، جی وہ بھی کنٹینیوس میں آتا ہے. جی حضور. اچھا، تو ریمیٹنٹ میں کون کون آئے گا پھر؟ مٹ میں یہ خاص طور پہ تو ٹائیفائڈ ہے، اس میں ملیریا ٹائیفائڈ جو تو ہے ہی، اور جی ملیریا انٹرمیٹنٹ. انٹرمیٹنٹ ہے وہ انٹرمیٹنٹ. ریمیٹنٹ انٹرمیٹنٹ کی پہچان یہ ہے کہ ایک بخار میں ابھی بیماری جس کی وجہ سے بخار ہوا ہے موجود ہے جسم میں، لیکن اس کی نوعیت ایسی ہے کہ بخار چڑھاتی ہے، ایک خاص مقام تک پہنچاتی ہے، پھر اسے واپس لے کر جو نارمل درجہ حرارت ہے اس سے بھی تھوڑا سا نیچے گرا دیتی ہے. اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ ریلیف ہو گیا ہے، حالانکہ اس کے بعد پھر چڑھنا شروع ہوگا بخار، پھر اسی طرح ہوگا. لیکن بیچ میں ایک دن کے بعد یا 2 دن کے بعد جب بھی بریک آئے گا تو کلیتاً بخار ختم ہو کر نارمل ٹیمپریچر سے کچھ نیچے ڈپ ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں انٹرمیٹنٹ. ریمیٹنٹ کا مطلب ہے بخار میں زیرو بم تو ہے، اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں کبھی، نارمل. آخری کنارہ اس کا کچھ گرم رہتا ہے، اس کو ریمیٹنٹ کہتے ہیں. اور کنٹینیوس وہ ہے جو چڑھا تو چڑھ سو چڑھ، چل سو چل، پھکتا رہتا ہے اور یا بچ جائے گا یا مر جائے گا. اس کے اندر یہ جو روزمرہ کے آئے دن اس کا جو ہے نا ٹینٹرلائزیشن نہیں ہوتی، بلکہ بخار بڑھتا جاتا ہے اور پھر اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے. فالجی امراض میں بتا چکا ہوں آپ کو، میں نے اسے بہت مفید دیکھا ہے. رکسٹاس چوٹی کی دوا ہے فالجی امراض میں. اور انفینٹائل پیرالیسس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بہت اچھا ہے رسٹاکس. انفینٹائل پیرالیسس کیا اصطلاح ہے؟ مجھے تو اس سے یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ اس کا محرک کیا ہے. کوئی پتہ نہیں، کوئی معلوم نہیں. سوائے اس کے کہ بچپن میں باہر ہاں، میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اس کا تعلق پولیو سے ہوگا، کیونکہ انفینٹائل پیرالیسس اکثر پولیو کے نتیجے میں ہو جاتا ہے. اور ہنستا کھیلتا تازہ بچہ بخار چڑھتا ہے اور اس کے بعد اس کو پیرالیسس آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے اور ماں باپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ اس بخار نے یہ اثر چھوڑا تھا. بعض دفعہ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں پتہ چلتا. اور چونکہ رسٹاکس کو میں نے پولیو میں مفید دیکھا ہے، اس لیے انفینٹائل پیرالیسس سے میں یہ ترجمہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق بچپن میں پولیو سے ہوگا. بس اگر بچپن میں کسی کو وہ فالج ہو، بہت بچپن میں آثار ظاہر ہوں کسی بچے کی کوئی حصہ کمزور ہو گیا ہے، عام طور پر
ایک حصہ کمزور ہوتا ہے، جو دایاں یا بائیں نچلا یا بایاں اوپرلا یا بایاں نچلا یا پوری سائڈ، تو رسٹاکس کو فوراً شروع کرانا چاہیے. لیکن رسٹاکس کو میں نے جب بھی سلفر سے عدل بدل کے دیا ہے، اس کا اثر بہتر دیکھا ہے. کیونکہ رسٹاکس کچھ دیر کے بعد شاید جو رد عمل کر چکا ہے اس میں اضافہ نہیں کر سکتا اکیلا، تو سلفر اس رد عمل کی طاقت کو پھر بحال کرتی ہے اور پھر رسٹاکس کام کرتا ہے. اور سلفر از خود بھی فالجی امراض میں اچھی ہے، اس لیے یہ کمبینیشن بہت مفید ہے. بہت پرانے کیسز اس کے پولیو کے، جن میں جسم اعضاء سکڑنے لگے تھے، ان کا میں نے علاج سے کیا. اعضاء دوبارہ موٹے ہونے شروع ہو گئے جو فالج سے سکڑ گئے تھے، اور جان آنی شروع ہو گئی، کرچز پھینک دی گئیں. تو یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ کوئی نظریاتی بات نہیں بتا رہا، اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ رسٹاکس فالجوں میں چوٹی کی دوا ہے. وقتی طور پر جسم کا کچھ حصہ سو جائے وہ اور چیز ہے، مگر اگر فالجی کمزوری محسوس ہو، سونے کے بعد جسم جاگ جاتا ہے، اور وہ رسٹاکس کا کیس نہیں ہے. لیکن اگر کچھ حصہ کمزور محسوس ہو جائے، کچھ ہاتھ میں جان ختم ہونی شروع ہو جائے، تو ایسے کیسز میں رسٹاکس ایک قابل غور دوا ہے. اور رفتہ رفتہ جو فالج بڑھتے ہیں اور زیادہ لمبا عرصہ رہنے والے اور گہرے، ان میں کوسٹیکم رسٹاکس سے بہتر ہے، یعنی زیادہ امکان ہے کوسٹیکم کا. کوسٹیکم کو عموماً پاکستان میں جو ہومیوپیتھ جن سے میں واقفیت رکھ چکا ہوں، واقفیت تھی، باتیں کرتا رہا ہوں، اکثر اس کو فوری فالج ہونے والے ظاہر ہونے والے فالج کی دوا سمجھتے ہیں. خشک سردی لگی، فالج ہوا اور آپ نے کوسٹیکم دے دی، حالانکہ وہ فوری اثر نہیں ہوتا، کچھ دیر پہلے سردی لگی ہوتی ہے، اور جو انفیکشن ہے یا جو بھی اندرونی تبدیلی واقع ہوئی ہے وہ پاؤں جما لیتی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. لیکن لقوے میں چونکہ یہ مشہور ہے، اس لیے عموماً اسے لقوے تک محدود کر دیا گیا ہے. لقوے کی چوٹی کی دوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن لمبا عرصہ آہستہ آہستہ بڑھنے والا جو فالج ہے، جو سست رفتار سے بڑھتا ہے مگر جب آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی واپسی مشکل ہوتی ہے، ایسے فالج میں کوسٹیکم بہت اہم دوا ہے. اور عموماً رسٹاکس اور سلفر شروع میں استعمال کی جائے. اگر زیادہ تفصیل پتہ نہ ہو، زیادہ علامتیں، اس کی وجوہات کا علم نہ ہو، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے محفوظ. اکثر بیماریاں اس سے کنٹرول میں آ جائیں گی، مگر اس کو کچھ وقت دینا چاہیے. فوری اثر ایک دم نہیں نکلتا. 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے مسلسل دیتے رہیں تو پھر مریض بتاتا ہے کہ اب میرا ہاتھ اٹھنے لگ گیا ہے، اب میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں. تو اللہ کے فضل سے پھر کافی فائدہ ہو جاتا ہے. اب اس میں اسی جو میں نے بتایا تھا نا، سونے، ہاتھ پاؤں سونے، اور اس کا فرق یہ ہے کہ شروع میں لگتا یہی ہے جیسے سویا گیا ہے، سو گیا ہے کوئی چیز. تو لکھا ہوا کتابوں میں پیرالسس آف دا لمز ود لاس آف سینسیشن. پیرالسس میں تو لاس آف سینسیشن ہوتی ہے، مگر شروع میں نمنس جو ہے نا، اس کو یہ کہہ رہے ہیں لاس آف سینسیشن. نمنس آ کے پھر وہ چھوڑتی نہیں ہے، بلکہ گریجولی، پروگریسولی وہ فالج میں تبدیل ہو کر آگے بڑھتی رہتی ہے. اس کا فالج عموماً دائیں طرف ہوتا ہے. بائیں طرف کے فالج کے لیے عموماً آرنیکا لیکسس اچھا کمبینیشن ہے، اور اس کے ساتھ اگر کیڈمیم سلف 30 میں دی جائے تو میں نے اس کو مفید دیکھا ہے. لیکن جہاں اس کا فائدہ نہ ہو وہاں بائیں طرف کے فالج کو بھی بعد میں سلفر اور رسٹاکس کے آلٹرنیٹ کرنے سے فائدہ ہو جاتا ہے.
आर्निका और लैकेसिस بعض صورتوں میں فائدہ دیتی ہیں، بعض میں نہیں. اگر یہ کمبینیشن، یہ نسخہ ناکام ہو کہ آرنیکا لیکسس 200 میں روزانہ رات کو 1 دفعہ دی، چند دن دی، پھر ہفتے میں 2-3 دفعہ کر دیا، کیڈمیم سلف 30 روزانہ 3 دفعہ، تو بائیں طرف کا فالج اس سے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اکثر فائدہ پہنچتا ہے. لیکن اگر رک جائے اور فائدہ نہ بڑھے، آگے نہ بڑھے، تو پھر بائیں طرف بھی سلفر اور رسٹاکس کا کمبینیشن استعمال کرنا مفید ہے، اور محض دائیں طرف کی دوا نہیں، یہ میں سمجھا رہا ہوں. رسٹاکس محض دائیں طرف کی دوا نہیں. اس کی جو سر درد کی مختلف قسمیں ہیں، ان کی اس کے سوا کوئی پہچان نہیں کہ بخاروں میں جس قسم کی سر دردیں ہوتی ہیں وہ سب رسٹاکس میں پائی جاتی ہیں. یعنی بخاروں میں عام طور پر کسی کی سر درد کسی قسم کی ہوگی، کسی مریض کی کسی قسم کی. ہر مریض کے اپنے مزاج کے مطابق بخار میں اس کی سر درد ایک شکل اختیار کرتی ہے. تو ٹپیکل مریض کی جو سر درد ہے، خواہ وہ کسی نوعیت کی ہو، مگر بخار میں جیسی اس کو یاد ہے کہ مجھے ہوا کرتی تھی، یہ ہوتی ہے، اس کے لیے رسٹاکس اچھی ہوگی. اگر کوئی اور معین دوا نہ ملے، اول تو معین دوا ڈھونڈنی چاہیے اگر اس کی علامتیں واضح ہوں، تو اگر نہ ملے تو رسٹاکس فائدہ مند ہو سکتی ہے. رش آف بلڈ چہرے کی طرف یا سر کی طرف اس میں ہوتا ہے، اور جلد دکھنے لگ جاتی ہے. ایگزیما کی چوٹی کی دوا ہے. چھالوں والا ایگزیما میں بتا چکا ہوں، لیکن بچوں میں جہاں زیادہ تفصیل سے باتیں معلوم نہیں ہو سکتی، سر کا ایگزیما خاص طور پر رسٹاکس کے زیر اثر آتا ہے. لیکن اس سے صرف یہ ڈر لگتا ہے کہ اس کا رد عمل بعض دفعہ بہت سخت ہوتا ہے. اگر یہ ایگزیما کی دوا ہو اور دی جائے تو ایک دم جسم اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ایگزیما اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور بڑی وائلنٹ علامتیں آ جاتی ہیں، اور پھر وہ خود بخود سبسائڈ ہونا چاہیے. اگر وہ خود بخود چند دن کے اندر بیٹھنا شروع ہو جائے اور کسی دوا کی ضرورت نہ پڑے، تو پھر رسٹاکس جب وہ ریئیکشن ٹھیک ہو جائے پھر دی جاتی ہے دوبارہ. اور اگر نہ بیٹھے پھر مصیبت، پھر دوسری دوا ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے بعض دفعہ. اور ایسے مریضوں میں پھر ہیپ ہیزرڈ جو علاج ہے وہ بالکل مریض کو ناقابل فہم بنا دیتا ہے. یعنی مریض کی علامتیں پوری سمجھ میں نہیں آتی، پھر بعض دفعہ کرونک ہو جاتے ہیں. ایگزیماز میں یا جلد کی ایسی امراض میں جہاں یہ صورت پیدا ہو کہ ایک دوا جو ان علامتوں میں مشہور ہے، مؤثر ہے، اس نے ایک ایگریویشن کر دی ہے اور ایگریویشن پھر ٹھیک نہیں ہوئی، وہاں یاد رکھنا چاہیے کہ بعید نہیں کہ یہ کینسرس ایگزیما ہو. یہ جو جلدی مرض ہے یہ جلد کے کینسر سے مشابہ چیز ہو. اس صورت میں سب سے پہلے جلد کے کینسر کا علاج کرنا چاہیے، اور بسا اوقات اس سے رد عمل، وہ جو کینسر اگر پوری طرح بڑا نہ بھی ہو، ابتدائی حالتوں میں بھی اس کا علاج کیا جائے تو ایسے مریض کو سنبھال لیتا ہے. اور اگر نہیں تو پھر جو دوسری روزمرہ کی دوائیں ہیں جلد کی بیماریوں میں آلٹرنیٹ کرنے کے لیے، عام طور پر گریفائٹ، سلیشیا، سورائنم کا کمبینیشن ایک دوسرے کے بعد اچھا ہے. یہ خواہ وہ ایگزیمے والی بیماریاں ہوں یا وہ سورائسس، مثلا سورائسس میں بھی بہت اچھا کمبینیشن ہے. کمبینیشن نہیں، ایک
ग्रुप दवाओं का जो एक दूसरे के बाद आता है, सिलिशिया, ग्रेफाइट्स, सुराइनम। और इसके अलावा क्या चीज है जिसकी जरूरत पड़ सकती है? नहीं, सल्फर तो नहीं। आर्सेनिक। जब बेचैनी बढ़े और तकलीफ बढ़े तो आर्सेनिक भी बीच में कभी कभी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि जिल्द के साथ आर्सेनिक का भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। फास्फोरस की अपनी जिल्द की इलामतें हैं, उनमें फास्फोरस भी काम आता है, मगर ये जो कम्बिनेशन है इसमें नहीं। क्यों, तुमने क्यों कहा था नहीं, मैंने अरफा? मुझे याद आ रहा था कि कोई आपने बताया था कि सर के लिए इसको भी इस्तेमाल करते, खून का अगर खून ठीक तरह सर में ना पहुंच रहा हो या इस तरह में आपने बताया। जैसे इस पर तुम्हारे नहीं पहुंच रहा ठीक तरह। फास्फोरस बड़ी अच्छी दवा है, लेकिन फास्फोरस में एहतियात बहुत करनी चाहिए। इलामतें एहतियात से देख कर देनी चाहिए, वरना बाज़ दफ़ा वो नुकसान ना भी पहुँचाए, कंफ्यूज कर देती है मरज़ को। जी, फास्ट हो सकती है क्या? एसिड फास्ट जिल्द की बीमारियों में। एसिड फास्ट? जी, हाँ, क्या हुआ उसको? ये दे सकते हैं। किस बात में? यूं ही? ये सर के ज़ीमा वगैरह में। नहीं, यूं ही। अगर इलामतें हैं तो दे सकते हैं, जी, सर के ज़ीमा में। इलामतें ना हो तो फिर नहीं दे सकते। वही मैं कह रही हूँ, अगर लामते हो तो दे सकते हैं ना। ऑफ कोर्स, इलामतें हो तो हर चीज दे सकते हैं, फास्फोरस भी दे सकते हैं, समझे? इलामतें हो तो फिर तो बेधड़क दें, मगर बाज़ दवाओं में ज़्यादा ऊंची ताकत में ना शुरू करें। इलामतें हों तो और भी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है ऊंची ताकत से, क्योंकि अगर इलामतें हों और मरीज़ इतना कमज़ोर हो चुका हो या उसका मरज़ जड़ पकड़ चुका हो और फ़ौरन ठीक ना हो सकता हो, तो जितना ऊंचा ऑर्डर देंगे उतना जिस्म को जल्दी क्योर करने का हुक्म मिलेगा, और कमज़ोर जिस्म को ताकतवर बीमारी से लड़ाकर और हुक्म ये हो कि फ़ौरन ठीक करो, उसको मारने वाली बात है। बाज़ केसेस में मर भी जाते हैं, लेकिन बाज़ केसेस में यानी शास के तौर पर सिल वगैरह हुई, उसमें ऐसा मरीज़ 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर इस किस्म का मरज़ ना हो, गाउट सैमसन, रूमेटिज्म है, तो शदीद तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है, जिसको ठीक करना मुश्किल है। और जैसे मैंने बताया था, रस्टॉस का भी केस है एक्जीमे का, उसमें भी अगर बहुत ऊंचा दे दिया जाए शुरू में और एक्जीमा बहुत पुराना और देर से जिस्म में बैठा हुआ हो, तो एकदम नहीं ठीक हो सकता। ऐसी सूरतों में थोड़ा थोड़ा देकर छोटी छोटी ताकत में मरीज़ को आहिस्ता आहिस्ता निकालें और मरीज़ को संभालते हुए फिर आगे बढ़ाएं। ठीक है? आँखों के लिए भी बहुत अच्छी दवा है ये। आँखों में हर किस्म के जो इन्फेक्शन से सुर्ख आँखें हो जाना, पस वगैरह पड़ना, ख़ासतौर पर अगर नमदार मौसम में आँख की तकलीफ बढ़े, बरसात में मैं इसको इस्तेमाल करके देखा है, रस्टॉक्स आँखों की तकलीफ़ों में काफ़ी मुफीद साबित हुई है। मुंह में कई किस्म के F3 होते हैं, सुर्ख रॉ सतहें बाद बन जाती हैं, यानी मरीज़ के मुंह में ज़ख़म और सोर्स ना भी हों तो कच्ची कच्ची सतहें सी नज़र आने लग जाती हैं। ऐसी सूरत में रस्टॉक्स की जो ख़ास पहचान है वो मेटालिक टेस्ट है। ये बहुत दवाओं में मिलता है आपको। मुंह की ये हालत अगर मैदा ख़राब हो और मैदे में इन्फ्लेमेशन हो, मैदे में सोर्स हो, मैदे में कहीं पैचेस हों, तो उसकी तस्वीर मुंह के अंदर बनती है, और जब वो मुंह में ये तस्वीर बने तो मतलब है कि मैदे की हालत काफ़ी ख़तरनाक हो चुकी है। तो मुंह आईना है जिससे आप मैदा देख सकते हैं, और मुंह की जो इलामतें हैं उनको होम्योपैथी में इतना गहराई से पढ़कर उनको अलग अलग निथार कर किया गया है
کہ میرے خیال میں اگر اس علم کو اچھی طرح آپ یاد رکھ لیں تو معدے کے کسی ٹیسٹ ویسٹ کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی نالیاں اندر داخل کرنے کی ضرورت نہیں. مریض کا منہ اندر کا حصہ اپنی خاص علامتوں کے ذریعے معدے کی تصویر بنا رہا ہے. اس میں رسٹاکس کی جو یہ تصویر بنتی ہے اس میں خاص پہچان والی چیز یہ ہے کہ میٹیلک ٹیسٹ. کبھی سیل کو، بیٹری کے سیل کو زبان لگا کے دیکھیں نا تو عجیب سی چیز ہے جو کھٹی بھی نہیں ہوتی مگر کھٹاس کی یاد بھی دلاتی ہے اور زبان سکڑتی ہے، اس سے پیچھے ہٹتی ہے. اور میٹل کا ٹیسٹ نہ نمکین، نہ پھیکا، نہ میٹھا، لیکن محسوس ہوتا ہے سب کو. میٹل منہ میں ڈالیں تو میٹل کا ٹیسٹ آتا ہے. وہ میٹیلک ٹیسٹ رسٹاکس کی نشانی ہے. منہ میں چھالے بھی پڑ جاتے ہیں بعض دفعہ، کیونکہ چھالوں کی خاص دوا ہے. گلے کی خرابی میں وائلنس بہت ہوتی ہے. اس میں رسٹاکس میں سوالوئنگ بہت پینفل ہوتی ہے، چھالے بھی پڑ جائیں گے گلے کے اندر، اور بہت زیادہ پینفل انفلمیشن سمجھ لیں یا چھالوں کی طرف رجحان، اس میں یہ گلے میں بھی مفید ہو سکتی ہے. لیکن گلے کے تجربے میں میں نے کبھی رسٹاکس کو کبھی اس طرح استعمال نہیں کیا کہ میں آپ کو ذاتی تجربے سے کہہ سکوں، کیونکہ دوسری بہت سی دوائیں ہیں جو گلے میں استعمال ہوتی رہتی ہیں. لیکن آئندہ کبھی یاد رکھنا چاہیے اس کو بھی. بشارت صاحب نوٹ کریں، آج کل جو پھیلتے ہیں اگر نمدار موسم ہو اور گلے کی خرابیاں ہوں تو رسٹاکس بھی تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے. اسوفیگس کی انفارمیشن میں تو یہ مفید ہے یقیناً. ٹائیفائڈ میں اچھی دوا ہے. پیٹ میں بہت ہوا اور وہ جو رسٹاکس کی خاص علامتیں ہیں وہ سب موجود ہوں، اور خاص قسم کا اس میں بخار سر کو چڑھتا ہے اور اسی طرح ڈیلیریم بھی پیدا ہوتا ہے. عام طور پر کہتے ہیں اگر اس طرف ذرا سا دباؤ ڈالا جائے تو ہوا گڑگڑاتی ہی پوری لگتا ہے کس راستے سے جا رہی ہے، نیچے تک پہنچتی ہے. لیکن یہ صرف ٹائیفائڈ کی بات نہیں ہے، عام طور پر اس میں ہو جاتا ہے. ٹمپینائٹس میں اپھارا جس کو کہتے ہیں، اس کو ٹمپینائٹس ہی کہتے ہیں ڈاکٹر. ٹمپینیٹک نوٹ کہتے ہیں، جو جیسے وہ ڈھول کی آواز آتی ہے. ہاں وہی جی اپھارا ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں. جی جی پیٹ پھول کے جی جی ڈھول بن جاتا ہے جی جی اور اس کو لگائیں تو ڈم ڈم کی آواز، ڈھول تو نہیں بجتا لیکن پھر بھی اس پہ غالباً یہ جو شادی پہ بچیاں گاتی ہیں جی شاید اس پیٹ پہ آواز سے ایسا پیدا ہو جائے کچھ. لیکن ویسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویسا ڈرم نہیں ہے یہ. جی لگتا یہ ہے کہ ڈرم ہے باقاعدہ بنا ہوا، جی مگر وہ ڈاکٹر جب اپنا ہاتھ رکھ کر یوں انگلی مارتے ہیں اوپر پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ڈھول جیسی آواز ہے، ورنہ پیٹ بجانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے کچھ نہیں فرق پڑے گا. تو ایسی علامتوں میں جب پیٹ میں تناؤ اتنا ہو تو اس صورت میں نہ ڈکار باہر آتا ہے نہ نیچے اترتا ہے، اور دونوں رستے تنگ ہو کے سکڑ جاتے ہیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس سے بعض لوگوں کو اتنی شدید بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ وہ ساری ساری رات ایسے مریض ٹہلتے ہیں. تو ان کے لیے رسٹاکس اچھی دوا ہے، کولچیکم اچھی دوا ہے، لائکوپوڈیم اچھی دوا ہے. اور مگر لائکوپوڈیم میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ رسٹاکس میں بار بار ڈکار نہیں آتے اس طرح جس طرح لائکوپوڈیم میں آتے ہیں. لائکوپوڈیم میں ڈکار آتے ہیں مگر فائدہ نہیں دیتے، آتے چلے جاتے ہیں مگر پیٹ اسی طرح تنا رہتا ہے. اور رسٹاکس میں تن جاتا ہے اور اگر حرکت ہوگی تو نیچے کی طرف حرکت ہوگی، مگر گھوم گھا کے پھر ہوا اوپر چڑھ جاتی ہے. تو یہ علامتیں ہیں مختلف پیٹ کے تناؤ کی، ان کو پیش نظر رکھا جائے
تو ہو سکتا ہے اس عام بیماری سے بعض مریضوں کو نجات مل جائے، مگر یہ ایسی بیماری ہے جس کو آج تک ایلوپیتھک بھی کنٹرول نہیں کر سکی، اور ہومیوپیتھک میں بھی غیر معمولی شفا نہیں دیکھی گئی کہ مریض ٹھیک ہی ہو جائے۔ جس کے پیٹ میں ایک دفعہ ہوا جگہ بنا لے وہ بڑا مشکل کام ہے پھر، سوائے اس کے کہ ایکسرسائز وغیرہ کر کے اس کو کچھ ٹھیک کیا جائے۔ پیٹ میں ہوا کے جمع ہونے کے متعلق میرا ایک اپنا نظریہ ہے، اگر معدہ اور انتڑیاں اپنے عام سائز سے پھیل جائیں اور ان میں جو سکڑنے کی طاقت ہے وہ کم ہو جائے، تو جہاں وہ پھیلی ہوئی ہیں وہاں سے جب ہوا نکال بھی دیں گی تو وہ کھینچیں گی ہوا کو، اور ہوا کی حالت رہتی ہے۔ ایسے بعض تجارب ہوئے ہیں ایلوپیتھک میں کہ مریض کو جتنی خوراک دی گئی ہے اس سے زیادہ ہوا بنائی ہے، اس نے جتنی بنا سکتا تھا اس سے بہت زیادہ ہوا بنی، اور اس پر ایک وقت میں ڈاکٹروں کا نظریہ تھا کہ یوں ہی مریض کہتے ہیں اندر بن رہی ہے، وہ باہر سے ہوا لیتا ہے۔ ہر بات میں، ہر معاملے میں درست نہیں، اگر انفیکشن وغیرہ ہو تو اور بعض دفعہ ورمز ہوں تو غذا اکثر ڈکے ہو کے ہوا بنتی رہتی ہے، لیکن بعض مریض ایسے ہیں کہ یہ نہ بھی ہو تو معدے میں ہوا ضرور بھری رہے گی یا انتڑیاں پھیلی رہیں گی۔ وہ سارا نظام جو ہے اندر کا ایلیمنٹری کنیل کا، اس کو سکیڑنے کے لیے، واپس اپنی پہلی ٹون پہ بحال کرنے کے لیے کچھ اس سے ایسی دوائیں چاہیے جو مسکولر ٹونک ہوں، کچھ ایسی ایکسرسائز چاہیے جو اس کو کچھ سکیڑنے کی طرف واپس لے کے آئے، ورنہ ہوا نکلے گی تو پھر وہ معدہ پھیلے گا اور ہوا کھینچ لے گا، باتیں کرتے کرتے ہوا چلی جاتی ہے اندر، اس لیے ہوا کا راستہ روکنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن اگر وہ تشنجی پہ کیفیت پیدا ہو جائے پھر علاج ضروری ہے فوری، اور یہ میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں یہ ایک قسم کی تشنجی کیفیت ہوتی ہے، ٹمپینائٹس، پیٹ کا ڈھول بن جاتا ہے اور ہوا کسی طرف سے بھی نہیں نکلتی، اس وقت رسٹاکس بھی اچھی دوا ہے۔ سمجھ گئے ہیں؟ کیوں جی سلیم، یاد ہو گیا؟ اچھا جی آپ نے فرمایا تھا نا کہ جو فوری ہو ایک قسم کا فالج، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ارد گرد جو مسلز ہیں وہ فالجی صورت ایک قسم کی ہے، وہ اپنا کام نہیں کر رہے، اور یہ اس میں پھر ہاں اس کا بھی ہوتا ہے سر، خاص طور پر نکسوامیکا میں یہی ہوتا ہے۔ نکسوامیکا میں یہ جو موومنٹ ہے سٹالٹک، ہاں، اس میں کمی آتی ہے فالجی کمزوری کی وجہ سے، اور وہ جب ٹھیک ہو تو وہ موومنٹ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے ایک لمبا آہستہ آہستہ ظاہر ہونے والا فالج انتڑیوں کے ارد گرد ہو، اس میں رسٹاکس اور کاسٹیکم قسم کی دواؤں کو فائدہ دینا چاہیے، جو وقتی تیزابی مادوں سے پیٹ میں تناؤ پیدا ہوتے ہیں یا پھارے پیدا ہوتے ہیں، ان میں چوٹی کی دوا کالچیکم ہے۔ کالچیکم اس میں بہت مفید ہے اور جلدی اثر دکھاتی ہے۔ رات کو انوالنٹری یورینیشن میں بھی رسٹاکس کو اچھا بتایا گیا ہے۔ اس کا ایک موازنہ ضروری ہے لائکوپوڈیم سے، میں ضمن بتا دیتا ہوں۔ لائکوپوڈیم آپ کو نہیں پڑھایا ابھی تک؟ نہیں نا پڑھایا، مگر اتنا ذکر آ چکا ہے کہ ویسے یاد ہو جانا چاہیے اب تک۔ اس میں رات کو بار بار پیشاب آنا اور اس کے علاوہ سوتے میں پیشاب نکل جانا، یہ دونوں باتیں اس میں پائی جاتی ہیں، اور یہی دونوں باتیں لائکوپوڈیم میں بھی پائی جاتی ہیں، سمجھے؟ رات کو بار بار پیشاب آنا اور سوتے میں پیشاب نکل جانا، ان کا فرق کیا ہے؟ فرق بڑا نمایاں ہے۔ لائکوپوڈیم میں دن کے وقت نہیں پیشاب بار بار آتا، بلکہ رات پڑی اور پیشاب آنا شروع ہو، یہاں تک کہ مریض بار بار بستر سے اٹھتا ہے۔ اور اس رسٹاکس میں اگر تکلیف ہے تو دن کو بھی آئے گا، رات کو بھی آئے گا۔ اس میں کچھ
हिजान पैदा हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन सी है ना अंतड़ियों में जिस तरह पैदा होती हैं, गुर्दे में भी सोजिश पैदा कर देता है रस्टॉक्स, और बाज़ दफ़ा ज़्याबितस को अंदर से निकाल कर बाहर फेंकता है, और सप्रेशन हो जाए अगर जिल्द की मर्ज़ का तो अंदर ज़्याबितस हो जाती है, उसमें रस्टॉक्स फिर उसको निकाल के बाहर मारेगा। तो इसलिए रस्टॉक्स का जो पेशाब है उसका सोजिश से ताल्लुक़ है, और सोजिश दिन को भी होती है और रात को भी होती है। लाइकोपोडियम के पेशाब का सोजिश से ताल्लुक़ नहीं है, ना बुखार होता है ना इन्फ्लेमेशन की और इलामतें होती हैं, उसके बावजूद रात को ज़्यादा उठता है। कोई किसी को पता है क्या वजह है लाइकोपोडियम की? ये वहाँ जाके बताएं आपको जब लाइकोपोडियम की बारी आएगी, ठीक है? चलें, रस्टॉक्स का इतना याद रखें कि दिन और रात दोनों में चलता है। ये जो औरतों में वाज़ह प्रोलैप्स हो जाता है यूट्रस का, वो लिफ्ट करने की वजह से, स्ट्रेन्स की दवा, चोटी की दवाओं में ये दवा है, ठीक है? स्ट्रेन्स मशहूर है ना, खींच लेना, किसी को ज़्यादा चीज़ को उठाने की कोशिश करना, और कोई झटका ऐसा लग जाए कि हाथ खींचा जाए या टांग के ऊपर ऐसा हो जैसे खींची गई हो, उसमें ये अच्छी दवा है। और उसके नतीजे में अगर यूट्रस में नीचे गिरने का रुझान पैदा हो तो रस्टॉक्स बहुत इफ़ेक्टिव है। शुरू में जो गले में आवाज़ की, गले की ख़राबी की वजह से आवाज़ बैठी हुई लगती है, जब वो बोलना शुरू करे मरीज़ तो ठीक हो जाती है, और जितना बोले आवाज़ साफ़ होती चली जाती है। इसलिए ऐसे मरीज़ कई घंटे भी लेक्चर्स दें तो लेक्चर के दौरान आवाज़ ठीक रहेगी, फिर उसके बाद रद्द अमल होगा। ये दरअसल रस्टॉक्स की मोशन के साथ हरकत से जो तस्वीर बनती है उसी का एक किस्म का नमूना होता है। हज़रत मुस्लिम माऊद का गला अक्सर ख़राब रहता था बचपन से ही, और अक्सर तकरीरों में आपको ये मिलेगा शुरू में कि मैं माज़रत करता हूँ खांसने के बाद, आज कुछ मेरा तबीयत ख़राब है, कुछ गला ख़राब है, इसलिए कुछ मुश्किल पेश आ रही है, तो सारे डर जाते थे कि आज की तकरीर गई। और जब शुरू हो जाती थी तो फिर कई घंटे, 6 घंटे भी खिताब जारी रहा और आवाज़ ठीक रही। उसके बाद फिर पड़ जाते थे गला लपेट के। तो ये जो इलामत है ये रस्टॉक्स की है। अब वो होम्योपैथ खुद तो थे, मगर मुश्किल ये थी कि एलोपैथिक हाथों में फंसे हुए थे। एक बाहर का एलोपैथ डॉक्टर, एक घर का, एक डॉक्टर हशमतुल्लाह साहब और एक भाई मुनव्वर, और ये रोज़ाना की हाज़िरी देने वाले डॉक्टर। और अब्बाजान का ये अकीदा था कि सब दवाएं इस्तेमाल हो जानी चाहिए, इसलिए अपनी होम्योपैथिक अपने फ़ायदे में बहुत कम इस्तेमाल की है, और दूसरे मरीज़ों में बाज़ बहुत अच्छे यानी कामयाब नुस्खे साबित हुए। तो अब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि रस्टॉक्स का केस था जो इस्तेमाल नहीं हुई, समझे? और ये जो तरस थी ना हज़रत मुस्लिम मौत की कि मेरी तबीयत, अब आप मेरी तबीयत ज़रा ख़राब है, तो उस वक्त लोग बाज़ दफ़ा कहा करते थे कि गर्द ना उड़ाएँ, और परालियाँ होती थी जलसे सलाना में, उसके ऊपर ज़रा तेज़ कदमों से चलो तो गर्द उठती थी। तो हमारे ख़ानदान का एक बच्चा था जो जिसको तकरीर का शौक़ पैदा हुआ जब, तो चूँकि बचपन से सुना हुआ था हज़रत मुस्लिम मौद ये किया करते थे, तो वो अतफ़ाल की कोई इकट्ठा करके तकरीरें करने लगा। और हमारे एक अजीज़ थे हमारे साथ खेले हुए, सैयद अहमद साहब, वो वफ़ात पा चुके हैं, जो ईस्ट अफ्रीका में भी होते थे। हज़रत उमर मतीन छोटी आपा के भाई, उनकी तबीयत में ख़ास मज़ा था एक। तो उन्होंने जो देखा कि ये बच्चों को इकट्ठा करके तकरीरें करता है, तो उसने कहा मैं देखूँ तो सही चुप के कि ये हो क्या रहा है। तो उसने जो तकरीर शुरू की तो शुरू में कहा कि अहबाब जमात में कुछ
मेरा कुछ गला खराब हो रहा है और कुछ सोजिश की तकलीफ है, तो एकदम उठ के खड़ा हुआ कि अब आप गर्द ना उड़ाएं। तो ये टिपिकल उसका एक मजाक का तरीक था। तो मगर रस्टॉक्स के केस में फिर गर्द उड़े या ना उड़े उस वक्त कुछ नहीं होता, बाद में फिर तकलीफ खत्म होने के बाद फिर सब दर्दें इकट्ठी हो जाती हैं। कॉफ के मुताबिक मैं पहले आपको बता चुका हूँ, बहुत टॉर्मेंटिक कॉफ है इसकी, बहुत ही मुसीबत पैदा करने वाली, क्योंकि अंदर यहाँ ट्रैकिया में सोजिश होती चली जाती है, खुजली जैसी, क्योंकि एक्जिमा और खारिज की दवा है। वहाँ खुजली और भी दवाओं में है, मसलन रूमेक्स में भी बड़ी नुमाया है ट्रैकिया के अंदर खुश्क खुजली, लेकिन रस्टॉक्स की टर्मेंटिक ज़्यादा है। एक दफ़ा मैंने यहाँ उस पर रस्टॉक्स इस्तेमाल की थी तो फ़र्क पड़ गया था, और फिर रस्टॉक्स वाली खुजली फिर दोबारा नहीं हुई। मगर याद रखनी चाहिए खांसी में, जब ये गले के नीचे पिट ऑफ द नेक में यहाँ अंदर खारिश हो बार बार और खांसना पड़े तो रस्टॉक्स उसमें मुफीद हो सकती है। दिल के मुताबिक मैं आपको बता चुका हूँ कि दिल फैलने की अगर एक दो चार दवाएं जो हैं जिनमें बहुत वाक़यातन जिनको मैंने मौसर देखा है, उनमें एक रस्टॉक्स है। एथलीट्स का दिल फैल जाए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा वर्जिशें की हैं या बोझ उठाए हैं, उनके लिए रस्टॉक्स बेहतरीन है। दिल के साथ अगर बाईं तरफ नमनेस हो इस इलाके में, अब मैंने आपको बताया था ना कि इसको सिर्फ दाईं तरफ के लिए ना समझें, रस्टॉक्स बाईं तरफ के फालिज में भी मुफीद है, और ख़ास तौर पर अगर दिल की कमज़ोरी या बीमारी की वजह से बाएं बाजू में नमनेस और बढ़ती हुई फालजी कैफियत पैदा हो, उसमें रस्टॉक्स चोटी की दवा है, उसको याद रखना चाहिए। लेगेसिस फ़ायदा नहीं दे सकती, पूरा रस्टॉक्स देती है। और बाज़ दफ़ा थोड़ी देर लेगेसिस आर्निका का कम्बिनेशन इस्तेमाल करें, फ़ायदा ना हो तो रस्टॉक्स की 1-2 खुराकें दें, फिर दोबारा ज़रूरत पड़े तो आर्निका लेगेसिस की तरफ वापस चले जाएं। कमर की तकलीफ़ों के लिए बहुत चोटी की दवा है। अक्सर जो पूरी रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द जो मसल्स हैं, उनके अंदर जो खराबियां पैदा होती हैं और तवाज़ुन बिगड़ता है, बाज़ दफ़ा एक तरफ को प्रोलैप्स हो जाता है, इन सब में रस्टॉक्स अच्छी दवा है। और उसके बाद फिर कैलकेरिया कार्प की बारी आती है। स्प्रेन्स आंख जो टखनों में पड़ जाते हैं, इसकी फौरी दवा क्या है? आर्निका। अगर मरज बाकी रह जाए तो फिर रस्टॉक्स मिला नहीं, रस्टॉक्स बहुत अच्छी है, और भी ज़्यादा अगर रह जाए तो फिर रूटा, यानी पहला आर्निका, फिर रस्टॉक्स, फिर रूटा, फिर बाकी और बाज़ दफ़ा काम आती है, हाइपेरिकम मसलन काम आ जाती है। ये बाद में बताएंगे। इनकी उंगली उठ गई है अब मोमिन साहब की, कहते हैं बस करो काफ़ी हो गई। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। बाकी कल। अस्सलाम वालेकुम।